سلامونه ټول ملګرو د ملګرو اوس به پریس کانفرنس د خیره سره زموږ مشران را رسېدلي دي، نو دا به شروع کېږي اوس لږ ساعت کې. اوس به انشاءالله د اسلام آباد پریس کانفرنس شروع کېږي. هغه دې پاک کړه ده صحیح. يدعم ولا تونس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد پریس کلب میں آئے ہوئے تمام صحافیوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. اگرچہ یہ تیسری چوتھی بار ہے کہ ہم یہاں پر اپنی آواز پہنچانے کے لیے، سب کو پہنچانے کے لیے اسلام آباد پریس کلب کا سہارا لینا چاہتے ہیں، مگر پچھلے بار تو کامیاب نہیں ہو سکے. شاید اس بار صحافی حضرات کے جو موڈ نظر آ رہے ہیں وہ ٹیم کے اچھے ہیں، اس بار ہوں گے. آج کے پریس کانفرنس پی ٹی ایم کے ساتھ ہونے والے جبر اور ظلم کے حوالے سے، پی ٹی ایم کے جن دوستوں کو ایسے حالات میں قید کر دیا گیا جب ریاست کے ساتھ مذاکرات جاری تھے، ان کے حوالے سے، اور پی ٹی ایم کے یہاں پر اپنے بیانیے کے اور اس بیانیے کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں حیرت تو نہیں ہو رہی ہے کہ 1930 میں بھی پشتونوں کے سیاسی رہنما سیاسی قیدی تھے، اور 2020 میں بھی پشتونوں کے سیاسی رہنما سیاسی قیدی ہیں. فرنگی تو چلا گیا، مگر یہاں پر سیاست پر قدغن ابھی تک باقی ہے. اور
ظلم اور جبر جس طرح پہلے ہو رہا تھا ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. ایک دن ایک دوست نے واٹس ایپ پہ ہندوستان کے کسی اخبار کے پرانا ایک پیس بھیجا کہ 1935 کا تھا آئی تھنک کہ وزیرستان میں بمباری اور 2015 کا بھی ہوئی تھا. یہاں پر پشتونوں کے یونٹی کو ہمیشہ سیکیورٹی کے لیے تھریٹس کمپین اس طرح کیا گیا کہ یہ سیکیورٹی کے لیے تھریٹس ہے, ایک خطرہ ہے. یعنی یہاں پر ایک سوسائڈل کمپین چل رہی ہے. جنگوں سے بے بس ہو کر جب ہمارے علاقے کو کینن فوڈر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں استعمال کرو گے تو وہ غصہ ہو گئے. قتل عام جاری تھا. عام عوام کا DJISPR کے علاوہ کوئی سورس آف انفارمیشن نہ تھی اور نہ ایکسیپٹ کی جا رہی تھی. تو ملک میں صحافت کا اتنا بڑا سسٹم پہ کس لیے ہے جب ایک ہی سورس آف انفارمیشن کے علاوہ کسی اور کو اجازت ہی نہیں تھی. دہشت گردی کے نام پر عام پشتونوں کے ساتھ جبر اور ظلم کا انتہا. ہم کہتے ہیں کہ ظلم پرانے وقت میں بھی زیادہ ہوا ہے. منگولوں نے ظلم کیا ہے. کبھی پشتونخوا کے پہاڑی علاقے میں جو کچھ ہوا اس کے رزلٹ آ گئے, پھر منگول شاید لوگ بھول جائیں گے. ابھی کل کی بات ہے, ضیاء الرحمان نامی ایک نوجوان کو میران شاہ میں فورسز نے آمنے سامنے شہید کر دیا. ایک FIR تک درج نہیں ہوتی. یہاں اسلام آباد میں 2 خواتین کا ایک ہوٹل میں کسی بندے کا انگلش نہ آنے کو جتنا کوریج دیا گیا کہ کالونائزیشن ابھی باقی ہے, اس حوالے سے اگر خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے یا دیگر پشتون علاقوں میں ہم دیکھیں کہ یہ کالونائزیشن صرف انگلش کی صورت نہیں, جبر کی صورت میں بھی وہاں پر ابھی تک باقی ہے. تو لیکن اس کو کوریج دینا پھر ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتا ہے. اگر انسان تو چھوڑ, آپ کسی پرندے کو بھی مارو گے تو چیخ کی چلاتی ہے. اگر یہاں پر فوراً FIR کر کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے وزیر اعظم تک کے بیانات تو آتے ہیں, اچھی بات ہے. اگر پاٹھا یا دیگر پشتون علاقے میں کسی عام بندے کے ساتھ ظلم جبر ہوتا ہے, وزیر اعظم تو چھوڑ عام بندہ بھی اگر اس کے حوالے سے بات کرے تو FIR درج ہوتا ہے. احسان اللہ احسان اتنے سارے دہشت گرد تنظیموں میں رہے اور بہت سارے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد بھی کسی ATC کورٹ میں پیش نہیں ہوا. اگر ڈاکٹر سید عالم مسعود پوری عمر ایک ڈاکٹر رہے, وہ ATC کورٹ کے سامنے پیش کیے. علی وزیر کے گھر کے خاندان کے 18 افراد کو شہید کر دیے گئے. ریاستی اداروں نے کسی ایک قاتل کو نہیں پکڑا, نہ اس پر FIR کیا. مگر جب علی وزیر بول پڑا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو علی وزیر کو ATC کورٹ میں پیش کیا جائے. دہشت گردی کے خلاف جتنے بھی لاز بنائے گئے ہیں وہ سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اس طرح دہشت گردی کے خلاف جو پالیسی بنائی گئی تھی وہ عام لوگوں کے خلاف استعمال ہوتی رہی. آج PTM کے بہت ہی محترم انسان دوست لوگ جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بات کر رہے تھے, امن کی بات کر رہے تھے, جس میں سرفہرست ڈاکٹر سید عالم مسعود ہے, کبھی ایک کورٹ میں کبھی دوسرے کورٹ میں, اور اس پر جو مقدمے ہیں وہ غداری کے مقدمے ہیں.
علی وزیر MNA ہے، باوجود اس کے کہ عوام نے اس کو منتخب کر دیا کہ اسمبلی چلا جائے اور وہ وہاں پر لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھائیں، لوگوں کو ماورائے عدالت جبر کے ذریعے قید و بند اس کے خلاف آواز اٹھائیں، الٹا اس کو قید میں ڈالیں۔ نور اللہ کریم، حاجی محمد شیر ایوب، حسن خان بصیر اور فہیم اور ہمارے دوست جو 1.5 سال سے جیل میں ہیں، حنیف پشتین، اویس، یہ سب ابھی جیلوں میں ہیں اور ایسے وقت میں ہیں جب قومی اسمبلی کے جو حکومتی پارٹی ہے اس کے حوالے سے اس کی طرف سے PTM کے ساتھ مذاکرات جاری تھے۔ ہم نے یہاں اسی اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کیا کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ مذاکرات کے نام پر دھوکہ ہوا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں PTM والے مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں، مگر مذاکرات کے نام پر ہمیں باندھ کر ہمارے خلاف پھر سے ظلم اور جبر شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور FIRs کی نوعیت یہی ہے 788، یعنی ہمارے FIRs اگر آپ کو چاہیے تو ہم کافی دیں گے۔ یہ کام میں ایک FIR میں لکھا گیا ہے کہ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ یہ بم دھماکے نامنظور، اوپر 788 اس پر غداری کے 123 مقدمات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پر ریاست فاشسٹ ہو چکی ہے، وہ اقلیتی قوموں کا وجود ہی تسلیم نہیں کر رہی، اور اب تو ہمارے وجود سے اور باتوں سے نہ صرف خود نفرت کرتے ہیں بلکہ ہر ایک کو متنفر کرنے کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے۔ انسانیت کی بات کرنے والوں کے خلاف میڈیا چینل سے لے کر ہزاروں انٹرنیٹ تک پال رکھے ہیں اور اسے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان پیسوں سے جو لوگ تحفظ کے لیے دیتے ہیں ان سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ ہم میڈیا کے توسط سے پاکستان کے عدالتوں کو اور یہاں کے سارے سیاسی قوتوں کو اور اس پورے نظام کو یہ بات کرانا چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام سے بہت سے غریب لوگوں کی، بہت سے بے بس لوگوں کی امیدیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسے قوتوں کے ہاتھوں میں نہ دے جو ان کو مزید کچل ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، ان کے چینلز ہیں، جتنی بھی سارے چینلز ہیں، وہ اس وقت اگر ان مظلوموں کی آواز سننے کا، ان مظلوم کی آواز دوسروں تک پہنچانے کا آلہ نہ بن گئے تو ظاہر سی بات ہے آج تو لوگ بے بس ہیں، کسی دن پھر وہ اپنے لیے متبادل کر سوچیں گے۔ دیوار کے ساتھ لگا کر پھر انسان کے ساتھ راستے بہت کم بچ جاتے ہیں۔ PTM کے قیدیوں کی رہائی کے لیے ہم موجودہ حکومت سے، پاکستان کے عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ہمارے قیدیوں کو رہا کر دے، اور اگر مذاکرات وہ ایسے مذاکرات کرتے ہیں جس میں مزید رقم پھیل جبر اور ظلم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مذاکرات سے لوگوں کو نہ ورغلائے اور نہ ایسے باتوں سے آپ لوگوں کا مذاق اڑائے۔ اگر وہ سیریسنس شو کر سکتے ہیں تو سیریسلی PTM کے مطالبات ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس جنگوں میں اپنے کاروبار بنائے، بنگلے بنائے، سسٹم بنائے، ہم ان سے تو وہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو سمپل کہتے ہیں کہ ہمیں مت مارو، ہمارے لوگوں کو مت مارو، مت اغوا کرو۔ اغوا کاری، لوگوں کو مارنا، ماورائے عدالت قتل عام، جس کا جو بازار گرم کیا، جو لوگ وہ چور جو
خفیہ ہے، جو لوگ آمنے سامنے آ چکے ہیں، ان پر کیوں مہربان ہے ریاست؟ راوانور پر کیوں مہربان ہے؟ دیگر جو قاتل ہیں ان پر مہربان نظر آتا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، اور اس امن کی خاطر جو ہمارے شہداء ہے، ارمان دونی ہے، یا ہمارے جتنے قیدی ہیں ان کے رہائی کے لیے، یا ہمارے دیگر جو مسائل تھے ان کے حوالے سے 7 فروری 2021 کو پشاور میں پشتون کا ایک بڑا جلسہ عام بھی ہوگا، اس میں بھی سارے صحافیوں کو، سارے چینل کو دعوت ہے۔ وہ مختلف قسم کے الزامات تو لگاتے ہیں، کبھی آئیں ان بچوں کے، ان عورتوں کی بات بھی سنیں، ان نوجوانوں کی، ان بڑوں کی جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں، ان کو ہم اس کا ایجنٹ قرار دینے سے ان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل کے حل کے لیے ریاست کے پاس دائرہ عمل ہونا چاہیے، اور لوگوں پر مزید جگہ کوئی اچھا دائرہ عمل نہیں، نہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے، نہ مظلوم ہمیشہ مظلوم رہتا ہے، نہ ظالم ہمیشہ طاقت میں رہتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو حضور صاحب یہ بتا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ تیمور عالم مسعود، جو کہ ہمارے پی ٹی ایم کے رہنما ڈاکٹر سلام مسعود کے فرزند ہیں، عبداللہ ننگال اور لیاقت کی صدرئی، ان کا حکومت کا رہنما ہے۔ بنیادی طور پر آج کی پریس کانفرنس جس طرح تفصیل سے بیان کی گئی کہ ہمارے چند ساتھی، جس میں ڈاکٹر سلام مسعود صاحب جو کہ ہمارے صوبے کے پہلے پیٹ سرجن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ممبر قومی اسمبلی علی وزیر، اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں جو جیلوں میں ہیں، نور اللہ کریم ہو گئے، شیخ مسعود ہو گئے، شیخ ایوب ہو گئے، حسن ہو گئے، بصیر، حنیف کشتی، فہیم اور ہوئے سردار، ان کی رہائی کے لیے، اور خصوصی طور پر جو ہمارے ابھی ریسنٹلی چند رہنما گرفتار ہوئے ہیں، اور ان کی گرفتاری میں جس طریقے سے قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے اس کی مذمت کرنا ہے۔ ڈاکٹر سلام مسعود کو پشاور سے گرفتار کیا گیا، جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں ان کی ضمانت ہوئی۔ ایک اور کیس لایا گیا ان کے خلاف، وہ ڈی خان کا تھا، اس میں انہوں نے ٹرانزٹ بیل کرائی، پھر اس بیل کی کنفرمیشن کے لیے وہ ڈی خان جب پہنچے تو اس کو پھر سے کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا۔ پھر جب وہ فرانس اس کیس میں ان کی بیل ہوئی، پھر مردان میں کسی اور کیس میں ان کو گرفتار کیا، مردان پولیس ان کو لے کے گئی۔ پھر مردان میں باوجود اس کے اسی طریقے سے علی وزیر اور باقی ساتھی ہیں، ان کا جو کیس ہے وہ بھی تاریخ دی جا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی، بنیادی طور پر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کو مس یوز کیا جا رہا ہے، قانون کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھی کے خلاف۔ ایک ریاست اور اس ریاست میں رہنے والے شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں۔ اس آئین کے تحت ریاست کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ اس ریاست میں رہنے والے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں۔ لیکن یہاں پر ہو ہی رہا ہے کہ بجائے یہ کہ وہی آئین اور وہی قوانین وہ مجھے تحفظ فراہم کرے، وہ الٹا انہی قوانین کو میرے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سلام صاحب کی جتنے بھی کیسز ہیں، جتنا بھی ان کو پورے صوبے میں گھمایا گیا ہے، ایک ہی لیٹر کے کیس بالکل آئیڈینٹیکل کیسز ہیں۔ تو یہ قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی شرمناک بھی ہے، انتہائی مایوس کن بھی ہے۔ اور ایک بات ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو حکومت ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے، لیکن
सिविलियन हुकूमत भी इससे बड़ी जिम्मा नहीं है। अगर बुनियादी तौर पर बजाय इसके बावजूद कि हम ये समझते हैं कि इसके पीछे एजेंसियां हैं, लेकिन सहूलत का किरदार ये लोग भी अदा कर रहे हैं और वक्त आने पर इनके साथ भी हिसाब हो। दूसरी बात, चाहे अली वजीर का केस है, चाहे डॉक्टर सलाम मसूद का केस में जो एफआईआर सब हो चुकी है, उसमें बुनियादी नुकता है कि वह आपने तकरीर की गोली नहीं चलाई। यहां पर गोलियां चलाई जाती है। एक केस का तो अभी जिक्र भी हुआ, 27 जनवरी को सोमाली वजीरिस्तान के एक जवान जियाउर रहमान, जिसको दिन दहाड़े कोई भी हड़ताल ने कत्ल कर दिया। उससे पहले डॉक्टर वलीउल्लाह 15/1/2021, वो भी आर्मी क्रिकेट के साथ ही एक उसमें कई से गोली आई उसको लगी। उससे पहले अमीनुल्लाह नामी एक नौजवान को फरीदकोट के इलाकों में पुलिस के हकामों ने मानव अदालत कत्ल किया। उससे पहले 27/10/2020 को अब्दुल कुद्दूस को दिगाल में कत्ल किया गया। उससे पहले 19/10/2020 को अब्दुल और एहसान नबी जोबंद को हिसोर में मानव अदालत कत्ल किया गया। इन तमाम वारदात में से एक केस की भी एफआईआर नहीं कटी, हालांकि वो उनकी जो वकील है वो खराब एहतजाज अभी भी वजीरिस्तान में एक एहतजाज जारी है। बुनियादी मुतालबा उनका सिर्फ सिंपल मुतालबा है, वो मुतालबा इंसान के इस मुल्क में रहने वाले हर एक शहरी का बुनियादी इंसानी आईन और कानूनी मुतालबा है, और ये है कि हमारे जो बच्चे का जो कत्ल हुआ है उसके साथ तो यहाँ पर जब कत्ल हुआ है उसके बाद नहीं कटती। दूसरी तरफ जब कोई तकरीर करता है तो उसकी तकरीर के ऊपर उसका एफआईआर भी कटती है और उसको एफआईआर के बाद उसको कंडीशन से पहले उसको टॉर्चर किया जाता है, मुख्तलिफ जेलों में गिराया जाता है। तकरीर क्या होती है? तकरीर होती है कि भाई जो जंग हुई है, दहशतगर्दी के नाम पर जो मसनूई जंग हुई है, उस जंग की तहकीकात होनी चाहिए। जो मसनूई जंग हमारे इलाके में इम्पोर्ट की गई है, उस जंग की तहकीकात होनी चाहिए, और वो तहकीकात करने से ये लोग करता है। तो मैं खान साहब उन्हीं के अल्फाज में इनसे पूछूंगा कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी से क्यों कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन से क्यों कराते हैं? क्या ये इस बात पर आप डिफेंड कर सकते हैं कि आपने क्योंकि हमने कोई माना हुआ है, अदालत माना हुआ है, कानून कोई काम नहीं किया, हम हमारा कोई हाथ नहीं इस जंगी जो मईशत है इसको पैदा कर, इस मसनूई जंग को पैदा करने में। अगर आप इस बात पर इतना कॉन्फिडेंस है आपने, अगर आप कहते हैं कि भाई आपने कोई गलती नहीं की, तो फिर तहकीकात से क्यों कराते हैं? फिर पीटीएम का जो बुनियादी मुतालबा है कि खुद कमीशन कायम किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि किसने इस जंग पे डॉलर कमाए, कौन इसमें सहूलतकार था, किस तरह का ध्यान किया और कौन जिम्मेदार है इस तमाम खून की झोली के लिए हमारे ऊपर। तो ये बात अगर नहीं होगा, नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में एक आम तासुर इस रियासत में रहने वाले शहरियों में यही होगा। फिर वो इदारों पर से उनका एतमाद उठ जाएगा, इस मुल्क के अदालतों पर से उनका एतमाद उठ जाएगा और हालात एक नारकी की तरफ जाएंगे। और मेरे ख्याल में यही वो हालात है जिनका इराक जब बंगाल हो रहा था उस वक्त भी नहीं किया गया। अपने मिजाज के मुताबिक फैसले होते रहे। आवाम की जो सेंस थी, आवाम का जो अमल था, उस चीज को खातर में नहीं लाया गया जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पर यहाँ तक पहुंचे थे पाकिस्तान। तो वही खतरा उसकी तरफ आवाम को निकला जा रहा है। जो बुनियादी इंसानी हुकूक है वो छीने जा रहे हैं और रियासत एज स्टेट उसका एहतसाब कर रही, कुछ अफराद नहीं कर रहे हैं, रियासत कर रही है जिसका किरदार एक माँ की
طرح ہونا چاہیے تھا جو پروٹیکشن تھی ہیومن انسان کی یہاں کے شہر کی بنیادی انسانی حقوق کی، لیکن وہ نہیں ہو رہا. تو ہم جتنا بھی عمل ہوا ہے اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں، جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے ہمارے ساتھیوں کی وہ بند کی جائے، اور ہمارے جو گرفتار رہنما ہیں ڈاکٹر صدر مسعود صاحب ہیں، علی وزیر صاحب ہیں، باقی جتنے ہمارے گرفتار ساتھی ہیں رہنما ہیں، ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے. بہت شکریہ. آپ نے جو ہے نا بیسیکلی آپ ایک نیشنلسٹ موومنٹ بھی ہے، جو پریویس نیشنلسٹ موومنٹس ہیں جو اس طرح ان کا اوور آل باقی قوموں سے کافی اختلافات ہیں، تو آپ کا اس نظریے پہ کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ ایک تو آپ کا ہو گیا پولیٹیکل اینڈ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو سیاستدان کر رہے ہیں اور جو اتھارٹیز کر رہی ہیں، آرمی ہو گیا، جو بھی یہ لوگ اپنی غلط پالیسیاں ٹھیک کریں. دوسرا ایسا موومنٹ آپ کا کیا، جیسے پنجابیوں کے بارے میں یا جو دوسری قومیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شکل کے بنیاد پر، نسل کے بنیاد پر، اڑنے پہننے کے بنیاد پر، کھانے پینے کے بنیاد پر دنیا کے کسی انسان کے ساتھ ہمارا تعصب نہیں ہے. سارے انسان اللہ نے پیدا کیے، ہم سب ایک جیسے انسان ہیں. ہاں، اگر ہمارے استحصال ہیں، کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی فرد، کوئی بھی ادارہ ملوث ہوتا ہے، ہم پھر اپنی تحفظ کی خاطر ان کی بات ضرور کریں گے. جی میرا سوال مظہور پشتین صاحب آپ سے ہے کہ پہلے پی ٹی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی میٹنگیں اٹینڈ کرتی رہی، لیکن درمیان میں آ کر پی ٹی ایم الگ ہو گئی پی ٹی ایم سے، اور ایک خاص کنفلکٹ آیا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کا کیا کنفلکٹ ہے، کیا ایشو ہے کہ آپ پی ٹی ایم میں جو ہے ایڈجسٹ نہیں ہو سکے ہیں؟ کہ محسن داوڑ صاحب صرف انڈیویجل کے طور پر جا سکتے ہیں لیکن بشکول تحفظ موومنٹ نہیں جا سکتی ہے. ایک تو یہ سوال اس موقع سے ریلیونٹ نہیں ہے، بہرحال اس کی ایکسپلینیشن میں بی بی سی کے انٹرویو میں کئی بہت خصیص دے چکا ہوں کہ وہ پی ٹی ایم ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، اور میرے یہ بہت سی سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں موجود ہیں، تو وہ ایک تحریک کہ اس میں وہ پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس سے پہلے دن سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے. وہ ایکسپلینیشن میں اپنے انٹرویو میں دیکھ چکا ہوں، اور یہ ایشو بھی میرے خیال میں یہاں پر کچھ اور ڈسکس ہو رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی جواب ہو سر. اس طرح سے بنے گا کہ چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی آپ کی اس جگہ پہ ملتی ہے نا کہ آپ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں مولانا صاحب کی. لیکن میں ایک بات میں نے کہی تھی نا، جتنے حد تک میں جواب دینا چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا کہ بھائی وہ جو کنفلکٹ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. میں اس پر اس لیے وہ الگ سے کسی دن اس پر تفصیلی بات ہو جائے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتا کہ کل کو میڈیا میں خبر ہم پریس کانفرنس کسی اور کو مسئلہ پر کر رہے ہیں وہاں پر سرخی کوئی اور لگی ہو. تو we want to keep the focus on this issue on which we are addressing this press conference. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مطلب آپ نے بات کی آسان بھاگ گیا، آپ ان اداروں کے پاس کیوں نہیں جاتے جن سے وہ بھاگا؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں کھل کے بات کرتے کہ بھائی آپ سے بھاگا، آپ جواب دیں؟ اس سے زیادہ کھل کر اور کیا بات کری جو علی وزیر جیل میں پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر صدر مسعود جیل میں پڑا ہوا ہے، جو ترین شہر ایوب شہر مسعود اور یہ علی پشتین وغیرہ جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے باقی کوئی جرم نہیں کیا. یہ صرف انہوں نے یہی بات کی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے صرف چور کو چور کہا ہے اور یہی بات کی کہ صاحب یہ کس طرح بات ہے. اصل میں ہم تو آپ لوگ جو ساتھی ہیں ان حضرات کی مزاج کا تھوڑا خیال رکھ رہے تھے، ورنہ جو ہم پشت میں اسپین کہتے ہیں وہ پی ٹی ایم کا اچھا خاصا ہو رہا ہے. ہم اس ملک میں اس چیز کو سمجھتے ہیں. وہ ہم بچے تھے تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نے
इंसान पैदा किया और बाकी सारे मखलूक़ात पैदा किए, बाकी सारे मखलूक़ात इंसान की खिदमत के लिए पैदा किए हैं। यहाँ पर फौज है, बाकी सारे इदारे इनकी खिदमत के लिए बने बैठे हैं। फौज इस मुल्क पर काबिज हो चुका है। PTM के FIR से लेकर रियासती ऐवान में तकर्रियों तक उन सब में वो अपना वो कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, और इसी वजह से मुल्क का सारा सिस्टम बिगड़ चुका है यहाँ पर। और ये जो अभी मतलब एक किस्म की मार्शल लॉ है, तो इस हवाले से मुझे फैज ईसा के चंद अल्फाज याद आ गए कि अगर मार्शल लॉ ही मार्शल लॉ है तो फिर तिरंगी यहाँ से क्यों चले गए। आप वादे कर सकते हैं कि साहब आप वादे कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा किरदार है जो सियासत के अंदर मुलव्वस है, किसी एक का नाम आप बता सकते हैं? आप कोई एक नाम बताए जो आप कह रहे कि इसमें नहीं है। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी बंदा क्लिपिंग कर रहा है, या तो वो हमारे इस जो इदारा है सहाफत, इससे बाखबर नहीं है या हमारा साथी नहीं है। यहाँ पर हम अगर सिस्टम की बात कर रहे तो खान में एक SHO से मैं पूछ रहा था कि ये FIR जो आपने इसमें ये वो डाले हैं, क्या कहते हैं आर्टिकल्स वगैरह दफा, ये आप समझते हो? उसने कहा मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन सिविल कपड़े में लोग आ जाते हैं, वो मुझे FIR कमा के दे देते हैं कि आप ये FIR कर दो। तो आप फर्क की बात कर रहे हैं, मैं पूरे इदारे बता रहा हूँ कि उनको यरगमाल बनाया हुआ है। अभी भी जो PTM के दोस्तों को उन्होंने अरेस्ट किए हैं, उन पर ये FIR तो कभी किसी पर 1 साल पहले का FIR है, किसी पर 1.5 साल का। अभी उनको वहां से कॉल आ जाते हैं, मजबूर कर दिए जाते हैं कि आप लोग इनको अरेस्ट कर दें, और पुलिस ऑफिसर हर जगह पर ये कहते हैं कि अगर हम उनकी बात न माने तो फिर हमारी जान को खतरा पड़ जाता है। सर ये बताइए, ये सवाल है कि आप लोगों का जो जलसा होने जा रहा है 7 फरवरी का, अभी जो आप लोगों ने तारीख बताई है, क्या उससे मुतालिक आप लोगों ने किसी सियासी जमात या सियासी लीडर को दावत दी है या देने जा रहे? अगर नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे? अगर देना है तो किसको देंगे? सारे सियासी जितने भी पार्टी थे उन सबको हम दावत देंगे। हम यहाँ पर मजलूमियत और महकूमियत और मासूम लोगों के दिफा के लिए सबके साथ चलना चाहते हैं। हम इस हवाले से सबर वाले लोग हैं और सबके साथ मिलकर इस खित्ते में अमन के लिए काम करना चाहते हैं, और दावत तो मखसूस नहीं हमारी तरफ से आप लोगों को भी है कि आप लोग भी आ जाए सबको। सर ये बताइए कि जो मंजूर साहब तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट में नहीं है, आप इस चीज को पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या पार्लियामेंट में आपको इस पर उठाने से रोका गया है क्या? पिछले 1-3 साढ़े 3 महीने इजलास ही नहीं था। उससे पहले जब भी मौका मिला मेहनत समाजत करके, तो इन तमाम इश्यूज को हमने पार्लियामेंट फ्लोर कर रखा है। इस दफा जब से इजलास शुरू हुआ है, पहले ही दिन से मैं वक्त मांग रहा हूँ, वादा किया जाता है कि भाई आपको टाइम दिया जाएगा। ये अली वजीर और डॉक्टर साहब और दूसरी जो साथी है, जितने भी साथी को जानेंगे, उनकी गिरफ्तारी पर मैंने कहा कि 2 मिनट मैंने बोलना है, लेकिन अभी तक उस पर मुझे मौका नहीं मिला। आज जब ये जो कल परसों का वाक़या हुआ है, ज़ियाउर रहमान नवीन जवान जिसको मारा कत्ल किया है फौजी इनकार ने, उस पर मैंने जब बोलने की कोशिश की, जब मैं बोल नहीं पाया था, मैं एक जुमला भी बोल रहा था, तो वो वहां से माइक मेरा बंद हो गया। तो देखिए जी, ये तो अभी यहाँ पर बात हुई कि ये माशाअल्लाह, मैंने कहा माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह प्लस है। माशाअल्लाह में पता ही क्या होता है? माशाअल्लाह में तंत्री सीधी फौजी डिक्टेटर्स में जो भी वो हुक्मरान होते हैं, फौजी उन्हीं के ऊपर होती है। ये माशाअल्लाह प्लस इसलिए है कि हुक्मरान भी वो है
اور تنقید کے لیے ماشاءاللہ اچھے خاصے صاحبان کو بھی انہوں نے آگے کیا ہوا ہے، وہ جو ڈائریکٹ تنقید ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے، اور باقی فیصلے جتنے زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں، اداروں کو جتنا زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جب سے پی ٹی ایم بنی ہے ہم کور کرتے آ رہے ہیں، جتنا سید عالم مسعود کی گرفتاری پہ ریزسٹنس پی ٹی ایم کی جانب سے شروع کیا گیا، اتنا ریزسٹنس علی وزیر کے رہائی کے اس کے گرفتاری کے ایک دن بعد ایک ریزسٹنس آیا، پھر ایک خاموشی چاہ گئی، اور بہت سارے رومرز ہیں، اسپیکولیشنز ہے کہ پی ٹی ایم کے اندر کوئی اختلافات ہے یا علی وزیر کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ پی ٹی ایم اس لیے ریزسٹ نہیں کر رہی، تو ان اسپیکولیشن پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں تو بھرپور مذمت ہوئی ہے۔ علی وزیر کی گرفتاری کے لیے ایک ہی دن کے موقع پر پوری دنیا میں احتجاج ہوئے، پاکستان کے تمام شہروں میں احتجاج ہوئے، ریکارڈ احتجاج ہوئے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاج ہوئے ہیں، اور یہ جو ڈاکٹر سید عالم مسعود گرفتار ہے یا اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے، تو اس کے بعد یہ ڈاکٹر مشتاق کو 45 ساتھی، تو یہ جو جتنے بھی ڈاکٹر صاحب جو گرفتار ہیں، یہ بھی علی وزیر کی رہائی کے لیے ہی احتجاج ہو رہا تھا۔ تو ایک دفعہ کنٹری دنیا کی کتنے ممالک میں ہوا، مجھے ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے یاد، لیکن اس کے بعد پھر تیسری دفعہ پروونشل کیپٹلز میں بھی احتجاج ہوئے ہیں، اور یہ احتجاج جاری رہیں گے۔ اچھا، وہاں پر ایک احتجاجی جلسہ ہوا شمالی وزیرستان کے علاقے شوا میں، ساتھ ہی ساتھ ایک احتجاجی جلسہ ہوا جالی خیل میں، اور یہ سب کو علی وزیر صاحب کی گرفتاری اور اس کی رہائی کی لیے ہی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جتنے بھی احتجاج ہمارے ابھی تک ریکارڈ ہوئے ہیں علی وزیر صاحب کے سامنے، میرے خیال میں ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں آپ دیکھیے پاکستان کی جتنی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس میں شاید ہی کسی کی اتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ اچھا ایک اور آپ نے بس ایک بس ملګرو پریس کانفرنس ختم شو د خیره سره پریس کانفرنس ختم ہم آپ کے ساتھ اپلوڈ کرو وہ ریاست کو اپنا مزاج سمجھتے ہیں، جو بھی ان کے مزاج کے خلاف بات کرے
باہر آ جاؤ، باہر روشنی میں آ جاؤ، باہر روشنی میں آ جاؤ سارے، باہر آ جاؤ تھوڑا سا مشر ادھر وہ یار زیر ما کیا والے کے دب سے لاڑ مخ کې تلې وته وته ټلیفون ما سره دروازه ده شي زب سودم خیر ملګرو دا وخت د اسلام آباد پریس کلب کې د کوم پریس کانفرنس وشو د پی ټي ایم لاړه هغه اوس ختم شو. ای بار صورت د دې مذمت کوو خدا یو خبره کوو چې دا عمل هم دغه شان روان دي نو کم از کم د دې سټیټ څونه هم ادارې دي که عدالت دی که یو د کابل دی هغه باندې کیدی شي هغې باندې خلکو اعتبار بیا پاتې نه شي. نور چې څونه پره ده دغه خبره ده د ګرفتارو خبره ده مخکې هم دي دا کړي دي او اوس دې بیا خپل ځان وګوري. مونږ د خپل مرام نه د خپله خبره نه په شا کېږو خو دغه ده چې ریاست چې کوم دی باید لږ سترګې وغړوي او چې کوم مطالبات دي د غورځنګ په هغې نظر واچوي او د خپل عمل نه واوړي بجای دې چې مثال هغې دا قوانین هغې په توره یو هتیار په توره یو ټول استعمالوي د موږ د خلکو د غلې کولو لپاره. ملګرو د وخت اسلام آباد پریس کلب کوم پریس کانفرنس و نو هغه ختم شولو. نو اوس به موږ هم درنه واخلو اجازت خو ما صرف تاسو ته د بهر چې کومه دغه وه ما درته ښودله دا مظلوم صاحب راغله ده او زبیر صاحب دا ټول را رسېدلي دي. نو اوس Correct.